ہمارے ہر پروگرام کے تمام کردار حقیقت اور اپنے تمام تاریخی پس منظر پر مبنی ہے۔ اس میں ہر طرح کے خیالی اور میتھیکل پہلوؤں سے پرہیز کیا گیا ہے، لیکن ویژول سچویشن کے اعتبار سے بعض جگہ پر اسکیچ ٹیکنک سے کام لیا گیا ہے، جو تصوراتی ہوتے ہوئے بھی حقیقت سے بہت قریب ہے۔ اور سارے پروگرام کے تمام تاریخی دستاویز قرآن مجید اور احادیث کے ساتھ ساتھ مختلف کتابوں سے لیے گئے ہیں، جو سند کے طور پر ہمارے پاس موجود ہے۔ غنچۂ دل کھل رہے ہیں، یوم آزادی ہے آج، مادر ہندوستاں پہنے ہے حریت کا تاج، دیکھ کر اس پرچم قومی کو لہراتا ہوا، گوشۂ اجلت سے نکلا مہر تھراتا ہوا۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں ذیشان علی۔ ہماری اسپیشل پیشکش میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اسپیشل پروگرام میں آج ہم بات کریں گے یوم آزادی 15 اگست کے سلسلے سے۔ آزادی وہ خواہش ہے جو ہر انسان میں ہوتی ہے، اگر بیج کو زمین میں دبا دیں تو وہ دھوپ اور ہوا کی چاہت میں زمین سے باہر آ جاتا ہے، کیونکہ آزادی زندگی کا تحفہ ہے۔ آزادی کہنے کو ایک لفظ ہے، مگر اس کی اہمیت غلامی میں رہنے والا ہی سمجھ سکتا ہے اور جان سکتا ہے۔ 15 اگست سن 1947 یہ وہ دن ہے جب ہندوستان کے جانباز سپاہیوں نے اپنی جان کی قربانی دے کر کئی سالوں سے پڑی ہوئی غلامی کی زنجیروں کو توڑ پھینکا اور غلام ہندوستان کو برٹش شاسن سے آزاد کرایا تھا۔ ہندوستان کی آزادی سے پہلے دن کو یاد کرنے کے لیے ہم ہر سال 15 اگست کو یوم آزادی مناتے ہیں، اور ساتھ ہی ہم ان عظیم نیتاؤں کی اور شہیدوں کی قربانیوں کو یاد کرتے ہیں، جنہوں نے مادر ہندوستان اور ہندوستان کی آزادی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ جیسا کہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، چلو پھر سے آج وہ نظارہ یاد کر لیں، شہیدوں کے دل میں جو تھی وہ جوالا یاد کر لیں، جس میں بہہ کر آزادی پہنچی تھی کنارے پہ، وطن پرستوں کے خون کی وہ دھارا یاد کر لیں۔ ناظرین، صدیوں کی غلامی کے بعد 15 اگست سن 1947 میں ہندوستان کو آزادی ملی۔ پہلے ہمارا ملک ہندوستان انگریزوں کا غلام تھا۔ ہندوستانیوں کو اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنے کی آزادی نہ تھی۔ انگریز ہندوستانیوں پر طرح طرح کے ظلم کرتے۔ جب ہندوستانی انگریزوں کے ظلم سے تنگ آ گئے، تب بغاوت کی آگ بھڑک اٹھی۔ یہ آگ صرف کچھ ہی ہندوستانیوں کے دل میں نہیں جل رہی تھی، بلکہ ہر ہندوستانی کے دل میں بغاوت کی آگ بھڑک رہی تھی۔ جب منگل پانڈے نے ہندوستان کی آزادی کے لیے انگریزوں کے خلاف آواز اٹھائی، تو کئی جانباز سپاہیوں نے اپنی پوری زندگی آزادی کے لیے وقف کر دی، اور ہزاروں نوجوانوں نے ملک کی آزادی کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دی، گولیاں کھائیں، پھانسی کے پھندے چومے، اپنی قربانی پیش کی، اور آخر میں آزادی پا کر ہی چین لیا۔ اور آخرکار ہندوستان کے لیے وہ خوشنما دن آیا کہ جب ہندوستان کو آزادی ملی۔ آزادی سے پہلے تمام ہندوستانی غلاموں جیسی زندگی جی رہے تھے۔ نہ کسی کو پڑھنے لکھنے کی اجازت تھی، نہ اچھا کھانے پینے کی اجازت تھی، انہیں ایک اچھی زندگی جینے کی مناہی تھی۔ ہندوستانیوں کے ساتھ قیدیوں سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا تھا۔ اس لیے ہمیں ان تمام ہندوستانی بہادر سپاہیوں کا احسان مند ہونا چاہیے کہ جنہوں نے اپنا خون بہا کر ملک کو آزاد کرا دیا۔ اور 15 اگست کا دن انہی بزرگ ہستیوں، عظیم رہنماؤں کی قربانیوں اور مقاصد کی یاد دلاتا ہے کہ کس طرح سے ان لوگوں نے تکلیفوں اور مشکلات کا سامنا کیا، اپنا خون بہایا، مگر ملک کو آزادی کا سویرا ہی دکھا دیا، اور دنیا کو یہ بتا دیا کہ جس ملک میں بھگت سنگھ، راج گرو، سبھاش چندر بوس، رام پرساد بسمل جیسے ملک پر جان نچھاور کرنے والے بہادر سپاہی، اور گاندھی جی، تلک جی، پٹیل، نہرو جی جیسے ملک پرست موجود ہوں، اس ملک کو کون غلام رکھ سکتا تھا؟ آخر ان قربانیوں کی بدولت 14 اگست کی رات کو ہندوستان کو آزادی ملی، اور جواہر لال نہرو جی کی آواز میں یہ خبر پورے ہندوستان میں پھیل گئی، اور آخرکار ہندوستان ایک آزاد ملک بن گیا، اور پنڈت جواہر لال نہرو ہندوستان کے پہلے پردھان منتری بنے۔
یہ دن سبھی ہندوستانیوں کے لیے ایک عظیم دن تھا جب ہندوستانی ترنگے کو ہندوستان کے پہلے پردھان منتری پنڈت جواہر لال نہرو جی نے نئی دلی کے لال قلعے پر پھہرایا تھا۔ آج بھی اسی خوشی اور امنگ کے ساتھ 15 اگست کو ہر سال پردھان منتری جی کے ہاتھوں جھنڈا پھہرایا جاتا ہے، اور صرف دلی میں ہی نہیں بلکہ پورے ملک میں یعنی پورے ہندوستان میں جگہ جگہ ترنگا پھہرایا جاتا ہے، کیونکہ ہمارا ملک 15 اگست کو آزاد ہوا تھا۔ اسی لیے ہر سال اسی کی یاد منائی جاتی ہے۔ نئی دلی راج پتھ پر ایک بہت بڑا پروگرام ہوتا ہے جہاں پردھان منتری جی کے جھنڈا پھہرانے کے بعد قومی ترانہ گایا جاتا ہے۔ قومی ترانے کے ساتھ ہی بندوقوں سے سلامی دی جاتی ہے، ہیلی کاپٹر سے ترنگوں پر پھولوں کی بارش کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ 15 اگست کے دن ہر اسکول، کالج، آفس وغیرہ میں بھی جھنڈا اور ترنگا پھہرایا جاتا ہے۔ ناظرین، آج ہم جس کھلی فضا میں سانس لے رہے ہیں وہ ہندوستان کے بہادر جانباز سپاہیوں کی عظیم قربانیوں کی بدولت ہے۔ کتنے ملک پرستوں کی کوشش اور قربانی کے نتیجے میں آج ہم آزادی کی زندگی جی رہے ہیں۔ اس لیے اس ملک میں رہنے والے ہر شہری، ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ مشکلوں سے ملی اس آزادی کی قدر کرے اور اس کی روح کو، اس کی آتما کو سمجھے، جس کی آزادی کے لیے ہمارے دیش کے لاکھوں بہادر سپاہیوں نے قربانیاں دیں، جس آزادی کے لیے انہوں نے انگریزوں کے خلاف جنگ لڑی۔ کیا ہم اس آزادی کے مطلب کو سمجھتے ہیں؟ ہم ایک آزاد ملک کے رہنے والے ہیں، جو آزادی کا حق ہمیں اپنے ملک سے ملا ہے۔ کیا ہم اس کا صحیح استعمال کر رہے ہیں؟ اگر ہم اپنی آزادی کا صحیح معنوں میں استعمال کر رہے ہوتے تو کیا آج آزادی کے 70 سال بعد بھی ملک کی یہ حالت ہوتی؟ ناظرین، آج کا دن ہمیں انہی بزرگوں اور عظیم رہنماؤں کی قربانیوں اور ان کے مقاصد کی یاد دلاتا ہے۔ اور ہمارے بزرگوں نے آزادی اور بھائی چارے کا جو خواب دیکھا تھا، کیا وہ پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ کیا ملک کے بہادر سپاہیوں نے اپنا خون اسی لیے بہایا کہ ہم ملک کے قانون کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنی من مرضی کریں، اپنے آرام و آسائش کے لیے دوسروں کے حق مار لیں، کرپشن کو بڑھاوا دیں، پڑوسیوں کو پریشان کریں، جگہ جگہ گندگی پھیلائیں، گاڑی چلاتے وقت ٹریفک رولز کو توڑیں، موقع ملتے ہی ہم ذات مذہب کے نام پر ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائیں اور دنگے کریں؟ جبکہ آزادی کے دن راشٹر پتا مہاتما گاندھی دلی سے ہزاروں کلومیٹر دور بنگال کے قریب ہندو مسلم کے جھگڑے کو روکنے کے لیے انشن پر تھے، اور جس وقت یہ طے ہو گیا کہ ہندوستان 15 اگست کو آزاد ہو گیا تو پنڈت جواہر لال نہرو اور ولبھ بھائی پٹیل نے مہاتما گاندھی جی کو خط بھیجا۔ اس خط میں لکھا تھا کہ 15 اگست ہمارا پہلا سوادھینتا دیوس ہوگا، آپ راشٹر پتا ہیں، آپ کا شامل ہونا ضروری ہے۔ تو گاندھی جی نے اس خط کے جواب میں یہ بھجوایا کہ جب کلکتے میں ہندو مسلم ایک دوسرے کی جان لے رہے ہیں، ایسے میں جشن منانے کے لیے کیسے آ سکتا ہوں؟ میں دنگا روکنے کے لیے اپنی جان دے دوں گا۔ کیا ہمیں اس بات پر غور نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارے بزرگوں نے نہ صرف آزادی کے لیے تکلیفیں برداشت کیں بلکہ ملک میں بھائی چارے کے لیے بھی تکلیفیں برداشت کی گئیں اور مشکلات کا سامنا کیا گیا؟ ناظرین، آج جب ہم 15 اگست کا نام سنتے ہیں تو ہمارے اندر ملک پرستی کی ایک لہر دوڑ جاتی ہے، ہمارا سر فخر سے اونچا ہو جاتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ اسی دن ملک انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا تھا۔ لیکن کیا ہم آزادی کا صحیح مطلب سمجھ پائے؟ بلکہ ہم نے تو آزادی کا مطلب ہی بدل دیا۔ آزادی کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم آزاد ملک میں رہتے ہیں تو ہم جو چاہے وہ کریں، جو ہماری ذات اور مذہب کا نہیں ہے اس کے ساتھ ناانصافی کریں، اس کا حق ماریں، ذات پات کے نام پر بھید بھاؤ کریں، امیر غریب میں فرق کریں، پیسے والوں کو زیادہ عزت دیں، غریبوں کو بے عزت کریں۔ آج آزادی کا یہی مطلب رہ گیا ہے، جیسا کہ ہمارے ملک کے نیتا انا ہزارے جی بھی کہتے ہیں کہ دیش کی آزادی کے لیے لاکھوں لوگوں نے اپنی جان کی قربانی دے دی، لیکن کچھ خود غرض لوگوں کی وجہ سے ہمیں اصلی آزادی نہیں ملی۔ اور علامہ اقبال بھی کیا خوب کہتے ہیں کہ ابھی تک پاؤں سے چمٹی ہے زنجیریں غلامی کی، دن آ جاتا ہے آزادی کا، آزادی نہیں آتی۔ ناظرین، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر کی خود غرضی کو ختم کریں اور اصلی وطن پرست بنیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں بھائی چارگی نظر آئے تو ہر انسان کو پیسے اور رتبے کے سائے سے آزاد کرانا ہوگا، جو کہ وقت کی ضرورت ہے اور وقت کی حقیقت ہے کہ ہر طرف پیسے اور رتبے کا ہی بول بالا ہے۔ معاشرے میں عزت دار وہی شخص ہے جس کے پاس دولت کا دریا بہتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے ملک میں وہ ماحول لانا ہوگا جہاں صرف دھن دولت کا ہونا ہی عزت دینے کا پیمانہ نہ بنے۔
ہمیں ایسا ماحول بنانا ہوگا جہاں سب سے زیادہ عزت اس مزدور کو ملے، چاہے جسمانی محنت کرنے والا ہو یا ذہنی، وہ کسی بھی طرح سے ملک کی خدمت کر رہا ہو۔ اس کے لیے پرانی سوچ کو توڑ کر ایک نئی سوچ لانے کی ضرورت ہے۔ آج کے دن ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم ہندوستان کے ایک ذمہ دار اور تعلیم یافتہ شہری بنے، ناگرک بنے، کیونکہ بغیر علم کے انسان کی ترقی مشکل ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہمیں علم پر ہی دھیان دینا چاہیے کہ ہندوستان کا ہر انسان، ہر شہری، ہر ناگرک تعلیم یافتہ ہو۔ اس کے لیے ہر بچے کی تعلیم کا انتظام کرنا چاہیے، کیونکہ یہ نظارے بھی سبھی نے دیکھے ہوں گے کہ جب اسکول وغیرہ میں یوم آزادی کا جشن ہوتا ہو تو اس دن بھی کچھ غریب، مزدور، فقیر کے بچے کوڑے کے ڈھیر پر کوڑا چنتے ہوئے نظر آتے ہوں گے، اور کچھ بچے ہوٹلوں میں جھوٹے برتن مانجتے نظر آئیں گے۔ اس لیے ہمیں ان پہلوؤں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اسے کیسے دور کیا جائے یہ سوچنا چاہیے۔ تبھی صحیح معنوں میں ہمارا ملک ایک آزاد ملک کہلائے گا، اور ترنگے کے رنگ کے جو معنی ہیں وہ تبھی ابھر کر سامنے آئیں گے۔ ناظرین، ہم آخر میں اپنے پروگرام کا اختتام رویندر ناتھ ٹیگور جی کے اس کلام سے کرتے ہیں کہ بس یہ بات ہواؤں کو بتائے رکھنا، روشنی ہوگی چراغوں کو جلائے رکھنا، خون دے کر جس کی حفاظت کی شہیدوں نے، اس ترنگے کو سدا دل میں بسائے رکھنا۔ ناظرین، اور اس عہد کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کو اختتامی منزلوں تک پہنچائیں گے کہ آزادی کی کبھی شام نہیں ہونے دیں گے، شہیدوں کی قربانی بدنام نہیں ہونے دیں گے، بچی ہو جو ایک بوند بھی لہو کی، تب تک ہندوستان کو نیلام نہ ہونے دیں گے۔ جے ہند، جے بھارت۔